الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں درس انوار الاحادیث کا درس دیکھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا چوتھا درس ہے، اور مختلف کتابوں کی احادیث مبارکہ جن کو مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے انوار الاحادیث میں جمع کیا ہے. انوار الاحادیث میں یہ احادیث مبارکہ مذکور ہیں. انوار الاحادیث کے موضوع کے ہی حوالے سے میں آپ احباب تک حضور علیہ السلام کے فرامین کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. معزز ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے سنت اور بدعت، اس حوالے سے میں چند احادیث مبارکہ آپ احباب تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کے وہ فرامین جن کو صحابہ کرام علیہ رضوان نے روایت کیا ہے، جن کو اہل بیت علیہ السلام نے روایت کیا ہے، جن کو حضور علیہ السلام کے وہ نڈر صحابہ کرام جو ہر معاملے میں آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے، آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا، ان کے فرامین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. چنانچہ آج کی جو پہلی احادیث مبارکہ ہے، آج کے جو درس کی پہلی احادیث مبارکہ ہے، جو مشکات شریف میں احادیث مبارکہ مذکور ہے، اور جس کی روایت کرنے والے حضور علیہ السلام سے جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث مبارکہ مروی کی ہیں، جن نے سب سے زیادہ حدیث سنی، سب سے زیادہ حدیث مبارکہ روایت کی، جن کا نامی اسم گرامی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے زیادہ احادیث طیبہ حضور علیہ السلام سے روایت کی اور آپ نے ہی نقل کی ہیں. چنانچہ آج کی جو حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تمسک بالسنتی عند فساد امتی، فرماتے ہیں کہ جو شخص، یعنی رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص میری امت میں عملی یا اعتقادی خرابی پیدا ہونے کے وقت میری سنت پر عمل کرے گا، یعنی کوئی کام کیا جا رہا اس پر عمل کر کے اس کی پیروی کرے گا عمل کے طور پر یا اعتقاد کے طور پر اس پر عمل کرے گا، آگے فرمایا فَلَهُ أَجْرُ مِئَةٍ شَهِيدٍ، فرمایا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. یہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے، اس شخص کے لیے ایک نعمت عظمی ہے جس نے حضور علیہ السلام کے فرامین کو سنا، اور سن کر جس کے متعلق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں وعظ فرمایا، نصیحت فرمائی، اس پر عمل کیا. آپ نے عملی طور پر کیا یا اعتقادی طور پر کیا، تو اللہ رب العزت اس شخص کے لیے، اللہ رب العزت کا پیارا حبیب اس شخص کے لیے کتنی پیاری خوشخبری دے رہا ہے کہ اس شخص کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ جب ہم عمل کریں گے تو آخرت میں ضرور ہمارا بیڑا پار ہوگا. معزز ناظرین کرام، اسی موضوع کے متعلق ایک اور احادیث مبارکہ آپ احباب کی سماعت نظر کرنے چلوں گا. چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احیا سنتا من سنتی قد امیتت بعدی فإن له من الاجر مثل اجور من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم. اللہ اکبر. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے پیارے پیارے جملوں میں اپنی امت کی وعظ و نصیحت فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ جس نے میری کسی ایسی سنت کو لوگوں میں رائج کیا، لوگوں میں اس کو پھیلایا، لوگوں میں اس کو بیان کیا، جس کا چلن ختم ہو گیا ہو، یعنی جس کی بات چیت جس پر عمل کرنا ختم ہو گیا ہو،
تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر جس نے رائج کیا، جس نے اس کی افتتاح کی، جس نے اس کا آغاز کیا، اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جس نے اس کی افتتاح کی، اس کام کی، تو اس کا ثواب جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے، جس طرح عمل کرنے والوں کو ملے گا ویسے ہی رائج کرنے والوں کو ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے جس نے رائج کی اس کے عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی، یعنی جن نے عمل کیا نہ ان کے ثواب میں کچھ کمی ہوگی اور نہ جس نے رائج کیا اس کے ثواب میں کچھ کمی ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ۔ فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی ایسی بات نکالی جو سیاہ ہے، جو جس کے کرنے پر اللہ اور اللہ کے حبیب نے اپنے وعظ و نصیحت میں، اللہ نے حکم دیا اور اللہ کے حبیب نے اپنے وعظ و نصیحت میں اس کی اپنی امت کو وعظ و نصیحت فرمائی، اور وہ سیاہ کام ہے جسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناپسند فرماتے ہیں۔ فرمایا کان علیہ من الاسم مثلہ اسام من عمل بها لا ينقص ذلك من اوزارہم شیئا۔ فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی ایسی بات نکالی جو سیاہ ہے، جسے اللہ اور اللہ کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناپسند کرتے ہیں، تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر نکالنے والے پر گناہ ہوں گے، اور عمل کرنے والوں میں پر کے گناہوں میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ یعنی جس نے نکالی جس طرح اس کے گناہ ہوں گے اسی کے برابر جس نے نکالنے والے کے برابر گناہ ہوں گے، اور جنہوں نے اس کام پر عمل کیا تو ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ ناظرین کرام، ایک اور حدیث طیبہ آپ احباب کی سماعت نظر کروں گا اسی موضوع کے متعلق، اور جس کی روایت کرنے والے حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعدہ من غیری۔ فرماتے ہیں جو اسلام میں کسی ایسے طریقے کو رائج کرے گا تو اس کو اپنے رائج کرنے پر، یعنی جس نے اسلام میں کوئی ایسا طریقہ نکالا، جس نے اسلام میں کوئی ایسی بات نکالی، کوئی ایسا کام نکالا، جس طرح اس نے نکالا، جس طرح اللہ اور اللہ کا حبیب اس کو ثواب عطا فرمائے گا، ویسے ہی جس نے اس پر عمل کیا ویسے ہی اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ آگے فرمایا من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، جس طرح نکالنے والے نے کو ثواب ملے گا اسی طرح جس نے اس پر عمل کیا اس کو ثواب ملے گا۔ عمل نہ نکالنے والے کے ثواب پہ کچھ کمی ہوگی اور نہ ہی جس نے عمل کیا اس کے ثواب میں کچھ کمی ہوگی، دونوں لوگوں کو ثواب برابر ہی ملے گا۔ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔